بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گی کہ ایف ایس سی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ امپروورز ہیں اور چاہے وہ فریشرز ہیں، وہ کس طرح سے افیکٹو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم لوگ ایف ایس سی میں آتے ہیں میٹرک سے، تو ہمیں گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کوئی بتانے والا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سبجیکٹ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور تاکہ آپ کے میکسیمم مارکس آ سکیں۔ ایون جب میں خود میٹرک سے ایف ایس سی میں آئی تو مجھے بھی گائیڈنس کی ضرورت پڑی، مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کس سبجیکٹ کو کس طرح یاد کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کون سی کی بکس یوز کرنی ہے، پیپر کو اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ مجھے میرے بھائی نے گائیڈ کیا تھا کیونکہ وہ خود اپنے کالج کے ٹاپر تھے، تو انہوں نے مجھے ساری باتیں سمجھائیں کہ آپ نے اس طرح پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہونی چاہیے، آپ کی پیپر پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، آپ نے بایولوجی کے پیپر کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، فزکس کے پیپر کو، کیمسٹری کے پیپر کو، اور تمام سبجیکٹس کے پیپر کو، اور آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو جب میں نے ایف ایس سی کی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، بٹ انہیں صحیح طرح سے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو پہلا مرحلہ آتا ہے ایف ایس سی میں وہ ہوتا ہے کہ اکیڈمی جانا یا کالج جانا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کسی ایک چیز کو پریفر کریں۔ اگر آپ لوگ کالج میں ہی اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو آپ کالج کو ہی پریفر کریں، اگر آپ لوگ اکیڈمی میں زیادہ اچھی تیاری ہو سکتی ہے آپ کی تو آپ اکیڈمی جائیں۔ اگر آپ دونوں چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہ ہی کالج کے ٹیسٹ کو اچھی طرح کر پائیں گے اور نہ ہی اکیڈمی کے ٹیسٹ کو۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اکیڈمی یا کالج میں سے اس چیز کو پریفر کریں جہاں آپ کی ٹیسٹنگ اچھی ہو، کیونکہ ایف ایس سی میں جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے، جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اور جتنی زیادہ آپ کویسچنس کو سالو کریں گے، اتنی ہی آپ کی تیاری اچھی ہوگی۔ نیکسٹ سجیشن میں آپ کو یہ دوں گی کہ اکیڈمی یا کالج جانے سے پہلے آپ اپنے ٹیسٹ کو ریوائز ضرور کر لیا کریں جو کہ اس دن ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایم سی کیو ہوتا ہے جو آپ کو بار بار بھول رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگ ٹیسٹ سے تھوڑی دیر پہلے اس کو ریوائز کر لیں گے صرف 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے، تو آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اکیڈمی یا کالج سے واپس آئیں تو آپ بریک ضرور لیا کریں پڑھائی سے، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ جتنے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اگلے دن کے کتنے کام ہیں۔ اگر آپ کے اگلے دن کے زیادہ کام ہیں، کوئی بڑا ٹیسٹ ہے تو آپ تھوڑا بریک لیں، اگر آپ کا کم کام ہے تو آپ زیادہ بریک لے لیں، لیکن بریک لیا ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور جب آپ دوبارہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ اچھی طرح افیکٹو وے میں پڑھتے ہیں۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ پڑھنے بیٹھیں تو آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ پریپیئر کریں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ کوئی چھوٹے کام کر لیتے ہیں، جیسے لیکچر پریپیئر کر لیا، یا جیسے ہمارے سر ایڈیمز یاد کرنے کے لیے دے دیتے تھے، یا پیئر آف ورڈز یاد کرنے کے لیے دے دیتے تھے، یا کوئی ایسے یا کوئی اسٹوری لیٹر، اس طرح۔ تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو مین ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اینڈ پہ جا کے یاد کرتے ہیں اور جو باقی کام ہوتے ہیں ان کو پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے آپ کا ٹیسٹ کا جو یاد کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، جس سے آپ اپنا ٹیسٹ اچھی طرح پریپیئر نہیں کر پاتے۔ تو بیٹر یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھنے بیٹھیں سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ پریپیئر کریں۔ جب آپ ٹیسٹ پریپیئر کر لیں اس کے بعد آپ باقی کام کریں، اس کے بعد آپ لیکچرز پریپیئر کریں۔ اور لیکچرز کو ڈیلی بیسس پر یاد کرنے کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب آپ کے ریگولر بیسس پر ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو وہ ٹاپک پریپیئر ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کلاس میں آج گلائکولائسس پڑھا، تو کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ گھر آئے اور جیسے ہی وہ پڑھنے بیٹھیں گے وہ پہلے اس ٹاپک کو پورا یاد کریں گے، پھر اس کے بعد وہ جا کے اپنے باقی ٹیسٹ اور باقی چیزیں پریپیئر کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ پہلے اپنا ہمیشہ ٹیسٹ پریپیئر کریں جو بھی آپ کا ہے، اس کے بعد آپ لیکچرز اور جو بھی آپ کو اسائنمنٹس ملی ہیں ان کو کمپلیٹ کریں۔ ٹیسٹ پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ کو اپنے ٹیسٹ بہت اچھے دینے ہیں، کیونکہ یہ ٹیسٹ آپ کے بورڈ ایگزام کی پریکٹس ہے۔ اگر آپ کے یہ اچھے ہوں گے تو پھر آپ کا پیپر بھی اچھا ہوگا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اکیڈمی یا کالج سے کوئی ٹیسٹ نہیں ملتا، تو اس دن آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ بالکل نہیں کرنا، بلکہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ملا تو آپ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ کی کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے ایف ایس سی کے دوران، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے کوئی بھی پریکٹس بک لیں اور وہاں سے ایم سی کیو پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس سے آپ کے جتنے بھی آپ کو کانسیپٹ بھولے ہوئے ہوں گے وہ بھی آپ کو یاد آ جائیں گے، آپ کی ایف ایس سی کی بھی اچھی تیاری ہو جائے گی، آپ کا سلیبس ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری اکیڈمی میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہمارا سلیبس آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہوتا تھا اور ہماری میجر ٹیسٹنگ جو گرینڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہوتی تھی، تو اس سے ایک ہفتہ پہلے
ہمارے اکیڈمی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، تو وہ ٹائم میں ہم بالکل فری ہوتے تھے، تو میں اس ٹائم میں اینٹی ٹیسٹ کی پریکٹس بک سے ایم سی کیوز پریکٹس کر لیا کرتی تھی، اور اس سے میرا جو پچھلا جتنا بھی ہم نے پہلے چیپٹر پڑھے ہوتے تھے وہ مجھے ریوائز ہو جاتے تھے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی بھی وجہ سے کوئی ٹیسٹ چھوڑ دیا تھا، یا آپ کوئی ٹیسٹ اچھی طرح پریپیئر نہیں کر پائے تھے کوئی ٹاپک، تو اس دن جس دن آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں ملا اس دن آپ وہ ٹیسٹ پریپیئر کر لیں، وہ ٹاپک پریپیئر کر لیں۔ اس کا تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ کو اکیڈمی سے یا کالج سے کوئی ٹیسٹ نہیں ملا اس دن آپ کوئی بھی ٹاپک سمجھ لیں یوٹیوب سے، کیونکہ جب آپ ایف ایس سی میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی ہے اکیڈمی میں یا کالج میں، تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کبھی ٹائم ملے اور آپ وہ لیکچر لیں یوٹیوب سے، تو جس دن آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں ملا اس دن آپ لوگ اپنے آپ اس ٹاپک کو سمجھ لیں جو آپ کو اکیڈمی یا کالج میں سمجھ نہیں آیا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ پریپیئر کر لیں تو اسے بہت زیادہ دفعہ ریوائز کیا کریں۔ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ٹیسٹ پریپیئر کر لیا، یاد کر لیا، اس کے بعد وہ اسے بالکل بھول جاتے ہیں کہ جب اکیڈمی جائیں گے ٹیسٹ دیں گے تو تب دیکھا جائے گا، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ نے ٹیسٹ پریپیئر کر کے اس کو بہت زیادہ دفعہ ریوائز کرنا ہے، اور یہ چیز آپ کے تب کام آئے گی جب آپ لوگوں کے اینڈ میں، جب آپ کے بورڈ ایگزام نزدیک ہوں گے اور آپ کے 3 4 چیپٹرز کے ٹیسٹ ہوں گے، اس ٹائم آپ کے پاس ریویژن کا بالکل ٹائم نہیں ہوگا، اور اس ٹائم آپ کی یہی والی ریویژن کام آئے گی جو آپ نے شروع کے دنوں میں کی ہوگی، کیونکہ جب آپ شروع میں ایف ایس سی میں جاتے ہیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی ہاف چیپٹر کا ٹیسٹ یا ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو تب آپ کے پاس ریویژن کرنے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اور ٹیسٹ کو جب آپ پریپیئر کر لیں تو اس کو ضرور ریوائز کیا کریں۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف بک سے سارا کریم نہیں کر لینا، بلکہ ٹیسٹ کو یاد کرنے کے بعد، یعنی بک سے یاد کرنے کے بعد آپ نے پاس پیپر میں سے ایم سی کیوز شارٹ کویسچنس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بایو کا ٹیسٹ پریپیئر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ٹیسٹ کو یاد کرنے کے بعد ڈائیگرامس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اس سے آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی ٹیسٹ کی بھی اور بورڈ ایگزامس کی بھی۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کلاس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طرح پریپیئر کرنا ہے جس طرح آپ اپنے اینول پیپر کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ کلاس ٹیسٹ کو تو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جو بورڈ ایگزام ہوں گے تو ان سے 2 3 دن پہلے ہم پڑھ لیں گے، جبکہ ایف ایس سی کا سلیبس اتنا زیادہ ہے کہ بورڈ ایگزام سے 2 3 دن تو کیا، آپ 2 3 مہینے پہلے بھی اگر آپ بک اٹھائیں تو آپ سلیبس کو کور نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ کو پہلے دن سے ہی اپنی محنت سٹارٹ کرنی ہے۔ آپ نے ہر کلاس ٹیسٹ کو ہر اینگل سے پریپیئر کرنا ہے اور بورڈ ایگزام سمجھ کر ہی پریپیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جب لیکچر ہو رہا ہو اکیڈمی میں یا کالج میں تو آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیکچر کے ٹائم پر اٹینٹیو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے رہتے ہیں، پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو انہیں وہ لیکچر سمجھ نہیں آیا ہوتا، پھر وہ یوٹیوب پہ اس کو سرچ کرتے ہیں، نیٹ پہ اس کو سرچ کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ ٹائم ان کا اسی چیز میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کا لیکچر ہو رہا ہو آپ اٹینٹیو رہا کریں، آپ کسی کی بات نہ سنا کریں، ٹھیک ہے، آپ نے صرف اپنے ٹیچر کی بات سننی ہے۔ اور دوسرا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب آپ لیکچر آپ کا ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن آ رہا ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے وہ ضرور کریں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کہ نہیں کویسچن نہیں کرنا، باقی اسٹوڈنٹس کیا سمجھیں گے کہ اس کو اتنی سی بات نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور اپنے ٹیچر سے جا کے پوچھیں۔ اگر آپ پوری کلاس کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتے، اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ پوری کلاس کے سامنے ہی وہ کویسچن کریں، تاکہ اگر کسی اور اسٹوڈنٹ کو بھی وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ لیکن اگر آپ شائع فیل کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر سے سیپریٹلی جا کے پوچھ لیں وہ پوائنٹ، لیکن آپ نے کوئی بھی ڈاؤٹ اپنے مائنڈ میں رہنے نہیں دینا، آپ نے ضرور کویسچن کرنے ہیں۔ اچھا، اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ آپ نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، بٹ یہاں پہ بھی میں آپ کو بریفلی بتا دیتی ہوں کہ اب آپ نے اصل میں تیاری کرنی کس طرح سے ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ کا بایو کا ٹیسٹ ہے، اب آپ پریپیئر کرنے بیٹھیں گے، آپ نے کوئی کی بک نہیں ساتھ رکھنی، ٹھیک ہے، کوئی آپ نے جو ہے نا ہیلپنگ بک ساتھ نہیں رکھنی، آپ نے صرف اپنی ٹیکسٹ بک ساتھ رکھنی ہے، اور اس کو آپ نے یاد کرتے چلے جانا ہے جب تک آپ کو آپ کا سارا ٹیسٹ پریپیئر نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، ایک ایک لائن آپ نے یاد کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ کو سارا یاد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ 2 سے 3 دفعہ ریوائز کر لیں، اور آپ لوگ کلوز بک ریویژن کیا کریں، کیونکہ میں یہی کیا کرتی تھی کہ بک کو کلوز کیا اور اس کے بعد ریویژن کی بہت زیادہ دفعہ، جتنا بھی ٹیسٹ ملا ہے، فار ایگزامپل پورے چیپٹر کا ٹیسٹ ملا ہے تو بک کو بند کر کے
اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر میکسیمم ٹائم ریویژن کرتی گئی کہ جتنی دفعہ مجھے سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ اب مجھے بہت اچھی طرح پریپیئر ہو چکا ہے. تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ بک سے آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر اس کو میکسیمم ٹائم ریوائز کرنا ہے, کیونکہ بایو میں آپ کا رٹا کام آئے گا. جتنا آپ اچھی طرح کریمنگ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ بایو میں اچھے مارکس لے لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا بایو میں جب آپ نے سارا یاد کر لیا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ڈائیگرامس کا. ڈائیگرامز بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نے بایو میں اچھے مارکس لینے ہیں. تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت دفعہ کہا کہ شارٹ کویسچن میں بھی ڈائیگرامز بنائیں, لانگ کویسچن میں بھی ڈائیگرامز بنائیں. بک میں جتنی بھی ڈائیگرامز ہیں ان کو بہت اچھی طرح پریکٹس کر لیں. اس کے علاوہ اب آپ جا کے کی بک کھولیں اور دیکھیں اگر اس میں کوئی ایکسٹرا ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی بنا لیں. اور پھر آپ جا کے اپنے پاس پیپر میں سے ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں اور یہ دیکھیں کہ پاس پیپر میں کیا کیا شارٹ کویسچنز آئے ہوئے ہیں, کیا کیا لانگ کویسچن آئے ہوئے ہیں. اگر کوئی شارٹ کویسچن اس طرح آ جاتا ہے تو آپ اس میں کیا لکھیں گے, آپ اس میں کون سی ڈائیگرام بنائیں گے, اس طرح سے. اب بات کرتے ہیں کیمسٹری کی. کیمسٹری اگر آپ تو پریپیئر کر رہے ہیں فرسٹ ایئر کی کیمسٹری, تو وہ بالکل آپ نے بایو کی طرح پریپیئر کرنی ہے. آپ نے اس کو سارا یاد کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی اس میں آپ کے ٹاپک میں ڈائیگرامز آ رہی ہیں وہ آپ نے ساری پریپیئر کرنی ہے. پھر آپ نے اٹھانے ہیں پاس پیپرز, وہاں سے آپ نے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز کی پریکٹس کرنی ہے. لیکن اگر آپ پریپیئر کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ریئیکشنز کو لکھنا ہے اور اتنی دفعہ لکھنا ہے کہ وہ آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہو جائے کہ, اور آپ کو ایون کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ ریئیکشن کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس ریئیکشن سے پہلے والا ریئیکشن کون سا ہے, اس ریئیکشن کے بعد والا ریئیکشن کون سا ہے. اتنا جب آپ کو یاد ہو جائے نا, اس ٹائم پھر آپ کو سیٹسفائی ہو جانا چاہیے کہ اب آپ کو یہ ریئیکشن اچھی طرح سے پریپیئر ہو گئے ہیں. اور کبھی بھی جب آپ سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری کا ٹیسٹ یا پیپر پریپیئر کرنے بیٹھیں تو آپ وداؤٹ پیپر اور پینسل نہ بیٹھیں. اپنے ساتھ ایک بال پوائنٹ اور ایک رجسٹر ضرور لے کر بیٹھیں, اور جتنے بھی آپ ریئیکشنز آپ کو ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرنے ہیں ان سب کو میکسیمم ٹائمز لکھیں, کیونکہ یاد کرنے سے کبھی بھی وہ یاد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کو لکھیں اور جب آپ ان کو اچھی طرح لکھ لیں اور آپ کو لگے کہ اب وہ آپ کو یاد ہو گئے, پھر اپنی بک کو کلوز کر دیں اور پھر بک کو بند کر کے ان ریئیکشنز کو 2-3 دفعہ لکھیں. اگر بک کو بند کر کے بھی آپ ریئیکشنز کو بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اب آپ کے وہ ریئیکشنز پریپیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ پاس پیپر میں سے ایم سی کیوز کرنے ہیں, شارٹ کویسچنز کرنے ہیں اور لانگ کویسچنز دیکھ لینے ہیں. اچھا, تو نیکسٹ ہے کہ آپ نے فزکس کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری پریپیئر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ ایک بال پوائنٹ اور ایک رجسٹر رکھنا ہے. تو جب آپ فزکس کو پریپیئر کریں, چاہے فرسٹ ایئر کی فزکس کو پریپیئر کریں چاہے سیکنڈ ایئر کی فزکس کو پریپیئر کریں, تب بھی آپ نے اپنے ساتھ ایک بال پوائنٹ اور رجسٹر رکھنا ہے. اور سب سے پہلے جب آپ ٹیسٹ پریپیئر کرنے بیٹھیں تو آپ نے لانگ کویسچنز پریپیئر کرنے ہیں. اور اب آپ نے لانگ کویسچن کون سے اٹیمپٹ کرنے ہیں, کون سے پریپیئر کرنے ہیں, جو ڈیریویشنز والے ہیں, جس میں آپ کو کوئی چیز ڈرائیو کرنی ہے, میتھمیٹیکل فارم والے جو لانگ کویسچنز ہیں نا وہ آپ نے کرنے ہیں. وہ آپ نے کس طرح سے کرنے ہیں کہ آپ نے بک سے دیکھ کر ان کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تھیوری جو آ رہی ہے درمیان میں وہ آپ نے نہیں لکھنی, میتھمیٹیکل فارم ساری آپ نے لکھنی ہے. جتنے بھی فار ایگزامپل آپ کو ایک چیپٹر ملا ہے تو اس چیپٹر میں جتنے بھی میتھمیٹیکل فارم والی ڈیریویشنز ہیں یعنی ان سب کو آپ نے لکھنا ہے. 3-4 دفعہ لکھیں. جب آپ کو وہ پریپیئر ہو جائیں پھر آپ بک کو کلوز کر دیں اور پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ان سب کو لکھیں, اور پھر خود ہی چیک کریں کہ آپ نے کوئی مس تو نہیں کر دیا, کوئی اسٹیپ یا کوئی فارمولا یا کوئی بھی چیز. جب آپ کو سیٹسفیکشن ہو جائے کہ اب آپ کو ساری میتھمیٹیکل فارمز والے جو کویسچنس ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پریپیئر ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے لانگ کویسچن تو پریپیئر ہو گئے. اب آپ نے پڑھنی ہے تھیوری. اب میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جیسے آپ لوگ بایو یا کیمسٹری میں تھیوری یاد کرتے ہیں بالکل بک سے ایک ایک لائن, فزکس میں آپ کو اس طرح نہیں کرنا. آپ نے تھیوری ریڈ ضرور کرنی ہے ایک دفعہ, کیونکہ وہاں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں, بک کی لائن سے ایم سی کیوز بنتے ہیں, بٹ پیپر میں لکھنے کے لیے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ تھیوری کو ریڈ کر کے وہاں سے کانسیپٹ لے لیں, ٹھیک ہے, بٹ آپ جب لکھیں تو اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا اور آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا. اس کے بعد آپ نے کرنے ہیں ایکسرسائز والے شارٹ کویسچنز, اور اس کے لیے آپ کوئی بھی کی بک یوز کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کے ٹیچر ہی آپ کو لکھوا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کویسچنز آپ نے لکھنے تو اپنی ورڈنگ میں ہوتے ہیں, صرف آپ نے وہ فارمولا یاد کرنا ہوتا ہے یا وہ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ یا کوئی گراف یا میتھمیٹیکل فارم یاد رکھنی ہوتی ہے, باقی آگے پیچھے جو تھیوری ہوتی ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے لکھنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی بھی کی بک یوز کر سکتے ہیں. میں نے کالج فزکس اور اسکالر سیریز یوز کی تھی, بٹ آپ کو کوئی بھی کی بک اچھی مل جاتی ہے تو آپ وہ یوز کر لیں.
پھر آپ نے کرنے ہیں ایم سی کیوز. تو ایم سی کیوز کے لیے میں آپ کو کالج فزکس ہی ریکمینڈ کروں گی. اس میں بہت زیادہ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں, اور جو آپ لوگ ایکسرسائز کے علاوہ جو شارٹ کویشچنس کریں اس کے لیے بھی کالج فزکس ہی بیسٹ ہے. اس میں آپ کے پاس پیپر والے شارٹ کویشچنس بھی کور ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ فزکس کا ٹیسٹ پریپیئر کریں تو ایکسرسائز والے شارٹ کویشچنس کرنے کے علاوہ آپ ایم سی کیوز بھی ضرور پریکٹس کیا کریں, اور جو ایکسٹرا شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں جو بک کے اندر سے ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور پریپیئر کیا کریں. اچھا, جو انگلش اور اردو ہیں یہ 8 سبجیکٹس ہیں, اور ان سبجیکٹس میں آپ جتنا اپنی طرف سے لکھیں گے نا, اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے, اتنا ہی آپ کو زیادہ مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو انگلش اور اردو ہیں اس میں آپ کبھی بھی یاد نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ تشریح ایک بہت بڑی بڑی لکھی ہوتی ہے, خلاصے ہوتے ہیں, اور آپ کو نظموں کی الگ تشریح کرنی ہے, غزلوں کی الگ تشریح کرنی ہے. اسی طرح انگلش میں آپ کو بہت ساری چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں, شارٹ کویشچنز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ ضرور کر لیا کریں کسی بھی کی بک سے. انگلش کے لیے میں نے جو یوز کی تھی وہ سن شائن ہے, اور اردو کے لیے شرح سرمایہ اردو ہے. یا اور بھی اگر آپ کو کوئی اچھی کی بک مل جاتی ہے تو آپ وہ یہ ضرور یوز کریں, بٹ جو اچھی بکس ہیں وہ سن شائن ہی اور شرح سرمایہ اردو ہیں. تو یہاں سے آپ چیزوں کو ریڈ کر لیا کریں, ایک آئیڈیا لے لیا کریں گے لکھنا کیا ہے, اس کے بعد آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھا کریں, اور یہاں سے آپ کوٹیشنز وغیرہ اور جو حوالے کے اشعار ہیں وہ ضرور یاد کیا کریں, اور وہ میکسیمم لکھا کریں. لیکن جو آپ باقی جو سارا آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. اس کے علاوہ انگلش اور اردو پر اگر میں آپ کو گائیڈ کروں تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا, تو اس کے لیے انشاءاللہ میں سیپریٹ ویڈیو بھی بنا دوں گی. امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.